السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو بہترین ایمان کی حالت میں رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہت ساری نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر نیکی کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اچھا، اب آج کل نا ہم ریاض الصالحین پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا نا کہ آپ کو انویٹیشن میں دیتی ہوں کہ آئیں، علم کے مجالس میں بیٹھیں، اور وہ حصہ، یعنی یہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، علم جو ہوتا ہے نا انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، تو آپ نے آ کے اس میں سے اپنا حصہ لینا ہوتا ہے۔ پہلے دعا کر لوں، سبحان اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ اچھا، میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ علم جو ہے نا وہ انبیاء کی وراثت ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ لے لو، تو ہم اگر ایک ملک سے دوسرے ملک بھی ٹریول کرنا پڑے نا تو ہم بھاگے پہنچ جائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے، لاؤ مجھے تو۔ ان کے جوتے، ان کے کوئی بھی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہو، ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ فوراً بتاؤ، اور ہم چاہے جتنا بھی ٹریول کرنا پڑے ہم کریں گے۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور ان کی سنت اور ان کی حدیث اور ان کی وراثت علم کی صورت میں ہم کو مل رہی ہوتی ہے، تو ہم اس کی بہت ہی ناقدری کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی گھر میں رہ کر ہم اپنے چائے کا کپ کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں، اور علم کی اہمیت کو نہیں محسوس کرتے کہ اس جگہ پر جائیں، اس مجلس میں بیٹھیں، اور اس چیز کو حاصل کریں جس سے اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک میں یہ فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی باتیں پتہ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کتنی چیزیں کی معلومات تھی سب سے زیادہ، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ کر۔ تو جب تک ہم کو علم کی اہمیت نہیں نا پتہ چلے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اس کی کیا فضیلت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا ہے، تو پھر اس وقت تک ہم اس کو امپورٹنس دیں گے ہی نہیں۔ اچھا، ہم روزوں کے بارے میں اور وضو کے بارے میں پڑھے تھے۔ یقین کریں میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں جس وقت میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سب کو ہر چیز بتا دوں جلدی سے، یا آپ وہ کلاس سن لیں۔ میں نے آپ کو وہ لنک سینڈ کیے ہوئے ہیں، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے کو یہ کلاس ہوتی ہے، کینیڈا کے 12 بجے سے لے کر 1:15 تک ہوتی ہے۔ اب آپ اپنے ٹائم سے حساب سے لگا کے تو دیکھ لیں، لیکن اتنے ساری کنفیوژنز دور ہوئی ہیں روزے کے بارے میں، وضو کی اہمیت کے بارے میں۔ یعنی وضو کیا کرتا ہے انسان، بس لگے باندھے جو ہے نا کر دیتا ہے اپنا وضو، اور یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے بیچ میں جان کیسے پڑے گی۔ یہ ایک عبادت کا ایکٹ ہے، تو وضو میں مجھے مزہ کیسے آئے گا جب مجھے وضو کے فضیلت پتہ چلے گی، اور وہ علم حاصل کرنے سے پتہ چلے گا نا کہ قیامت کے دن کیسے چمکیں گے ہاتھ، اور صحابہ کیسے دھوتے تھے اور مبالغہ کرتے تھے، یعنی اپنی کونیوں سے اوپر تک چلے جاتے تھے اور ان کو ملتے تھے۔ ان کے بیچ میں کوئی بھی جو چنٹ ہوتی ہے، جیسے اس کے بیچ میں اپنی انگلیوں کا خلال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے انگلیوں میں خلال کرنے والوں کے لیے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو دھوئیں، اس کے انگلیوں کے بیچ میں خلال کریں، دوسری انگلیاں ماریں اور اچھی طرح صاف کریں۔ اور پھر کوئی بتا رہا تھا سائنٹیفک ریسرچ کے بارے میں کہ ہمارے یہاں پر کوئی ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں، پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کے اوپر بہت سارا اثر پڑتا ہے، صحت جسمانی ذہنی کے اوپر۔ پتہ نہیں وہ کیا کیا بتا رہی تھی، اگر آپ وہ لیکچر سنیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ سبحان اللہ، دیر آر سو مینی بینیفٹس۔ لیکن ملنا، اچھے سے ملنا، ایون آپ کے جو نکلز ہوتے ہیں اس کے بیچ میں جو چنٹ جیسے ہوتا ہے نا وہ ڈرائی ہو جاتی ہے، اس کو پکڑ کے ملنا۔ تو سبحان اللہ، اتنی باتیں پتہ چلیں، اور روزے کے بارے میں اتنی زیادہ کلیئر ہو گئے مائنڈز۔ لیکن یہ ساری علم کی برکتیں ہوتی ہیں کہ انسان پھر پورے شرح صدر کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے جب علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے بیچ میں استاذہ نے ایک بات بتائی جو میں نے آپ کو بتانی تھی، اتنی میں نے تمہید باندھی ہے، اور وہ یہ کہ 3 کام ہم نے ایکسیلنس کے لیول پر کرنے ہیں، یعنی احسان کے لیول پر،
پوری اس میں جان مار دینی ہے. ایک عبادت دل اور جان سے کرنی ہے، محبت سے کرنی ہے، شوق سے کرنی ہے اور انتہائی دھیان سے. پھر زندگی میں خدمت بھی کرنی ہے. گھر والے بھی موجود ہیں آس پاس، یہ نہیں کہ عبادت میں اتنے لگے کہ گھر والوں کو بھول گئے اور ان کی خدمت نہ کی اور سمجھا کہ یہ کوئی گھٹیا کام ہے، یہ جو کمتر کام ہے اور اس میں کوئی ثواب نہیں ہے. نہیں، خدمت کا بھی اجر اور ثواب ہے. آپ جو کھانا پکاتی ہیں وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. آپ جو صفائی کرتی ہیں وہ نصف ایمان ہے. آپ جو فرما برداری کرتی ہیں اپنے شوہر کی، وہ جنت میں لے جانے والے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے مرضی جائے گی. اگر نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور شوہر کی فرما برداری کرتی ہے تو 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے. تو خدمت کے اوپر بھی آپ کو یعنی کام کرنا ہے اور اس چیز کو اگنور نہیں کرنا. اس دنیا میں امتحان ہی ہمارا یہ ہے. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ ادیان میں کیا ہوتا ہے، جنگلوں میں نکل جاؤ اور جا کے وہاں پر بیٹھ جاؤ اکیلے، نہ کسی سے لینا نہ کسی سے دینا، اور جو ہے نہ کھاؤ نہ پیو اور بس عبادت کرو. یہ ہمارا دین نہیں کہتا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس دنیا میں رہ کر، لوگوں کے ساتھ رہ کر، لوگوں کی تکلیفوں کو سہنے والا، اس پر صبر کرنے والا اس بندے سے بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. یعنی جب آپ لوگوں میں رہیں گے تو کہتے ہیں نا کہ برتن ایک جگہ پر ہوتے ہیں تو کھڑک ہی جاتے ہیں، تو انسانوں کو پہنچتی ہے تکلیف. لیٹ سے ہسبینڈ سے یہ سن لیا کہ تم نے تو کبھی صفائی کوئی نہیں کی، یا بچوں سے سن لیا کہ کھانا نہیں ماما نے کبھی دیا، تو انسان کو یہ تکلیف ہوتی ہے نا. انسان اللہ ماشاء اللہ کہ ماں پکاتی ہی نہ ہو، سبحان اللہ، پکاتی ہی نہ ہو یا کبھی صفائی کرتی ہی نہ ہو، تو پھر تو اس کو یہ باتیں سوچنے کی ہیں. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ عبادت میں ایسے لگے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کی خدمت کو بھول جائیں یا نہ کریں اور ان کو آپ کی عبادت بھی کھٹکنے لگ جائے، اس پہ بھی وہ چڑھنے لگ جائیں کہ آپ اتنی لمبی نمازیں پڑھتی ہیں اور کھانا تو پکاتی کوئی نہیں آپ، یا ہمارا تو کوئی بات سنتی کوئی نہیں. تو خدمت بھی ایکسیلنس کے لیول پر کریں تو پھر احسان نہ جتائیں، کریں تو پورے دھیان کے ساتھ، پوری جان لگا کے اور پوری محبت کے ساتھ کریں. تیسری چیز دعوت دین ہے. دین کے لیے کام کرنا، دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کرنا. اور اس میں بھی اب یہ تینوں چیزیں ایک ٹائم پر چلیں گی اور چل سکتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دین کو پھیلانے کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ گھر والوں کی خدمت چھوڑ دیں گے یا عبادت چھوڑ دیں گے. نہیں، یہ سب چیزیں ایک وقت پہ چل سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی ایسا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ کر نہ سکے. تو ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیزوں پر بہت زیادہ فوکس کرنے سے انسان وہ اجر حاصل نہیں کر سکتا. سب کو ان کا ڈیو رسپیکٹ، ڈیو ٹائم دیں. اور اس کے لیے آپ کو اس بیلنس کو سمجھنے کے لیے دین کی مجالس میں بیٹھنا بہت ضروری ہے. میں کہتی ہوں ایک دن بھی نکالیں اور کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کو جو یہ بار بار کہتی ہوں کہ دین کی مجلس میں بیٹھیں تو میرا کوئی ہڈن ایجنڈا ہے، یا میں اپنی نفری میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کلاس میں بیٹھیں گے لوگ تو بڑی شان بن جائے گی. کیا ہر بندہ اپنی سوچے. علم کے بغیر ہم کام کرتے ہیں، امبیلنس ہماری زندگی ہوتی ہے. ہم عبادت کرتے ہیں تو گھر والوں کو بھول جاتے ہیں، خدمت دین کرتے ہیں تو گھر والوں کو بھول جاتے ہیں، اور اگر گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں تو عبادت کو بھول جاتے ہیں. یعنی ہمارے بیلنس نہیں نہ ہوتا. اور وہ بیلنس بندہ کہتا ہے میں تو نہیں کر سکتی، یہ تو ہوتا ہی ہے. نو، آپ کر سکتے ہیں سارے، لیکن اس کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے. اور وہ طریقہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ علم ہوگا تو طریقہ پتہ چلے گا. ضرور بالضرور اپنے وقت میں سے ایسی مجلسوں کے لیے وقت نکالا کریں. یہ جو ہوتا ہے نا یوٹیوب سے علم نہیں ملتا، انفارمیشن ملتی ہے. یوٹیوب سے علم نہیں ملتا، انفارمیشن ملتی ہے.
علم مجلس سے ملتا ہے. جب آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، کسی کا ریفلیکشن سنتے ہیں، کسی کی زندگی کا ایکسپیرینس سنتے ہیں، استاد کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے ایکسپریشنز کو دیکھتے ہیں، اس کے سے وائبز لیتے ہیں، اس مسجد کی سکینت آپ کے دل کے اندر جاتی ہے. اس مجلس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت ہوتی ہے اس کو آپ انجوائے کرتے ہیں. دیر آر سو مینی بینیفٹس، سبحان اللہ بتانے لگیں تو رک نہیں سکتا بندہ، اتنی برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں. لیکن ہم ایک طرف میں پورا کا پورا لگ جاتے ہیں اور دوسری چیز کو اگنور کر دیتے ہیں. اور علم ایسی چیز نہیں ہے جس کو اگنور کیا جا سکتا ہے، نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اعمال میں پھر وہ سویٹنس نہیں رہتی. ہمارے اعمال ہوتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا بندہ ٹینس ہو جاتا ہے، تھوڑا اس کے اندر ہوپ لیسنس سی آ جاتی ہے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، یا سچویشن جو دنیا کی ہے اس کی وجہ سے تلخی آ جاتی ہے. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا کیا تلخی نہیں آئی، کیا کیا ظلم نہیں ہوئے، کیا کیا مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آئیں، لیکن کبھی بھی ہوپ نہیں چھوڑی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تلخ ہوئے تھے؟ کیا سختی ان کے اندر آئی تھی؟ نہیں نا. کیوں؟ آپ یہ سنیں اور سمجھیں اور اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. دل میں پوری تسلی ہونی چاہیے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. میرا کام کا دائرہ کیا ہے، میں کتنی چینج لا سکتی ہوں دنیا میں، اتنی میں لا سکتی ہوں، اس سے آگے نہیں جا سکتی. کیونکہ جب ہم اپنے دائرے سے نکلتے ہیں تو پھر ہمارے دل کے اندر ایک ڈیسپریشن شروع ہو جاتی ہے. میرا دائرہ ہے ہی نہیں وہ، میں صرف اپنے لیول پر، معاشرے میں اپنے کمیونٹی کے لیول پر ایک کام کر سکتی ہوں، اور وہ میں اچھے طریقے سے ہوپ فل طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے اپنی پوری کوشش لگا رہی ہوں. آگے سارا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ہوتا ہے. تو علم از کروشل ایگزیکٹلی ان دس مومنٹ، اس وقت میں بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم ایک نارمل زندگی گزاریں، ایک بیلنسڈ لائف گزاریں، اور جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، جتنا ہماری وسعت ہے ہم اتنا کر رہے ہیں. اس کے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا دنیا میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم عبادت، خدمت اور دعوت دین سب کو اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ کریں، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول بھی کرے. آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.